جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو وہ ایمان والا تو ہو سکتا ہے، صادقین نہیں ہو سکتا۔ جو بیچارہ پہلے بت پوجتا رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو، پہلے بت پوجتا رہا پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو ایمان والا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھے گا ایمان والا ہو جائے گا، جیسے ایمان والا ہوگا اللہ کا حکم ہوگا سچوں کے ساتھ رہو، سچے کو میدان میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ کبھی سچے کو میدان میں اکیلا نہ چھوڑنا، باقیوں کو چھوڑو، رسول تو سچا ہے، تو جو رسول کے ساتھ ہی نہیں رہا وہ تو ایمان والا ہی نہیں۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، پھر توجہ۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اگر کوئی سچوں کے ساتھ نہ رہے تو وہ ایمان والا نہیں۔ بے شک چپ کر کے دل میں جواب دینا، لیکن نبی تو سچا ہے، تو جو نبی کو چھوڑ جائے وہ بیچارہ خود مومن نہیں تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ آج تک کسی صحابی نے رسول کو میدان میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہم اسے شیطان سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ صحابی رسول کو چھوڑ کر چلے، یہ فتنہ پردازوں کی سازش ہے اور مسلمان اس کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی بے غیرت نے کہا ہوگا کہ صحابی نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، نبی کو صحابی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، منافق چھوڑ کر گئے۔ صحابہ کرام کی یہ شان نہیں ہے، صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ عرش پر ہوں تو ستارے ہیں، زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں، اور جو محمد کو چھوڑ کر نہ گئے وہ سارے ہمارے ہیں۔ اللہ تو بتا، جب تو نے حکم دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اب مالک تو بتا کہ سچے کون ہیں؟ آپس کی ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، 5 حکم ہیں، 5۔ پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ فرماتا ہے وسیلہ تلاش کرو۔